ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، اچھا سوال یہ بھی علم ہے، باقاعدہ علم ہے، اور اسے نصف علم قرار دیا گیا ہے۔ سوال پوچھنا چاہیے، سوال پوچھنے پر سوال پوچھنے والے کو بھی اجر اور ثواب ملتا ہے، اور سوال کرنے والے کی برکت سے جتنے لوگوں کو جواب ملا تو یہ بھی ایک ثواب کا ذریعہ اس نے اختیار کیا ہے۔ تو سوال کرتے رہنا چاہیے، علم دین میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور جب علم بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ عمل کا بھی جذبہ ملتا ہے۔ اور علم نافع کہتے ہی اس علم کو ہے کہ جس علم کے ساتھ عمل بھی آ جاتا ہے، جس علم کا فیضان جاری ہو جاتا ہے، وہ علم صرف ایک تک وہ محدود نہ رہا، بلکہ علم بھی آگے بڑھا، عمل بھی بڑھتا گیا، دل میں عشق رسول، خوف خدا کی کیفیات پیدا ہوتی گئیں، تو یہ علم واقعی علم دین مبارک علم ہے، اور یہی حقیقی علم کا نور ہے۔ اس پروگرام میں آپ سوال جواب کی صورت میں بہت سا علم دین سیکھتے ہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد جمیل رضا عطاری صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں تو وہ بھی شامل کریں گے، آڈیو کالز، آڈیو سوالات ہیں، ان کو بھی ہم شامل کریں گے اور ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں گے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سوالات کی طرف۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ کمپنیوں سے پیسے لے کر کسی پروڈکٹ کی ایسی تعریف کرنا جو حقیقت پر مبنی نہ ہو، شرعی طور پر جھوٹ اور دھوکہ دہی کے زمرے میں کس حد تک آتا ہے؟ کمپنی سے پیسے لینا اور پھر ان کی تشہیر کرنا، ان کی تعریفیں کرنا، اللہ اکبر، آج کل مارکیٹوں میں ہے بھی اس طرح کی کئی چیزیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ خرید و فروخت کے اصول اور ضابطے جو شریعت مطہرہ نے بیان فرمائے ہیں، اس میں اس بات کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ خرید و فروخت میں کسی قسم کا دھوکے کا عنصر نہیں ہونا چاہیے۔ کہ دھوکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غش فلیس منا، یا من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اپنی مبارک جماعت، اپنے مبارک طریقے سے اسے ہٹا ہوا ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس لیے جو دھوکہ ہے، بیچنے والا اپنے مال میں خریدار کو دھوکہ نہ دے، اسی طرح خریدار جو روپے پیسے ادا کرتا ہے اس کی ادائیگی کے اندر بیچنے والے کو دھوکہ نہ دے۔ تو دھوکے سے بچنا ان عاقدین یعنی خرید و فروخت کرنے والوں کے لیے جب ضروری ہے، تو اب آ جائیں کہ جو شخص کسی کمپنی کی پروڈکٹس کی تشہیر کر رہا ہے اور ایڈورٹائزنگ کر رہا ہے، تو کسی کے مال کو فروخت کرنے کی ترغیب دلانا تاکہ لوگ اس مال کی طرف رغبت رکھیں اور اس مال کی خریداری کی طرف آئیں، اور یوں مال فروخت کرنے والی کمپنی کا جو کاروبار ہے وہ مزید چلے کہ کسٹمر زیادہ آئیں گے، تو اس طرح ان کی سیلنگ پرچیزنگ کا عمل بڑھے گا۔ تو اس حوالے سے جہاں تک ایڈورٹائزنگ ہے، اس ایڈورٹائزنگ کی شرعی اعتبار سے تو اجازت ہے، لیکن اس میں میوزک نہ ہو اور دیگر جو خلاف شرع امور ہیں ان سے یہ ایڈورٹائزنگ کا عمل
صاف اور پاک ہو۔ اب رہا معاملہ یہ کہ جو چیز جس کی ایڈورٹائزنگ کی جا رہی ہے اس میں اتنی خوبیاں نہیں ہیں جتنی ایڈورٹائز میں بیان کی جا رہی ہیں۔ مثلا ایک سی کلاس کا آئٹم ہے، اس کو A1 کلاس بتا کر ایڈورٹائز تیار کیا گیا اور اس کے ذریعے سے لوگوں میں اس کی تشہیر ہو رہی ہے، اور جو لوگ آ رہے ہیں وہ اس شے کی جو ایڈورٹائز میں بتایا گیا ہے جیسا وہی سمجھ کر آ رہے ہیں، جبکہ وہ آئٹم A کلاس نہیں ہے، جو بیچا جا رہا ہے وہ B C D کلاس کا آئٹم ہے، اور اس کو گویا لیبل A1 کلاس کا، ایک گریڈ کلاس کا اس کو لیبل لگا کر بیچا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیں ایڈورٹائز کرنے والے شخص کو اگر یہ کمپنی کا یہ معاملہ معلوم ہو کہ یہ جو چیز اپنی مجھ سے بکوانے کے لیے ایڈورٹائز بنوا رہے ہیں اس چیز میں یہ خوبیاں نہیں ہیں جو خوبیاں مجھ سے یہ ایڈورٹائز کے دوران گنوا کر بتلانا چاہ رہے ہیں، میں پبلک کو اس کی یہ خوبی بتاؤں، یہ چیزیں بتاؤں، اور وہ خوبیاں اس چیز میں نہیں ہیں، یعنی اسے اس پروڈکٹ کے حوالے سے علم ہے کہ جو اس کے اوصاف ہیں میں اس سے بڑا چڑھا کر اس کو بتا رہا ہوں، صحیح، تو پھر یہ دھوکہ دے رہا ہے۔ جو کمپنی بیچنے والی ہے وہ دھوکہ دے گی اور یہ اس دھوکے میں مددگار بن رہا ہے۔ تو اس طرح کی ایڈورٹائزنگ کرنا یہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے کہ جس طرح دھوکہ دینا یہ ناجائز کام ہے تو اسی طرح دھوکے کے معاملے میں مددگار بننا تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں پر اور ظلم، زیادتی، حد سے تجاوز کرنے والے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو جب پتہ ہے کہ جس چیز کی ایڈورٹائزنگ کی جا رہی ہے وہ اس انداز کی ہے ہی نہیں جس انداز کے الفاظ اس کو بتائے گئے ہیں ڈسکرپشن میں کہ آپ نے یہ الفاظ بولنے ہیں اور اس چیز کی یوں ترغیب دلانی ہے، تو جانتے بوجھتے قصداً اس طرح کا دھوکے پر مبنی یہ ایڈورٹائز بنانا جائز نہیں ہے۔ جی مزید سوال۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ فلمیں اور ڈرامے دیکھنے والوں کی نمازیں قبول ہوں گی یا نہیں؟ جزاک اللہ۔ جی، ایک آدمی اس طرح کی برائیاں بھی کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں فلمیں ڈرامے دیکھنا، اس کے اندر جو بھی میوزک ہے یا عورت ہے، اور لازمی بات ہے اس میں جو عورت ہوں گی وہ کوئی محرم تو ہوں گی نہیں، تو اس طرح کے جو فلمیں ڈرامے جو دیکھ رہے ہیں تو یہ باقاعدہ ایک گناہ کا کام ہے۔ اب رہا معاملہ نمازوں کا قبول ہونا نہ ہونا، یہ ایک جداگانہ چیز ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول کرے نہ کرے۔ تو ہم یہ فائنلی طور پہ ایسا کوئی نہیں کہہ سکتے کہ جو فلمیں ڈرامے دیکھے گا اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، تو اس طرح کہ ہم کوئی واضح قطعی حکم نہیں لگا سکتے۔ یہ عمل تو جائز نہیں ہے جو گناہ کا کام کر رہے ہیں، فلم کر رہے ہیں، یہ کچھ بھی کر رہے ہیں۔ بعض اوقات یہ تو ایک سوال ہوا، یہ ظاہر ہے اس طرح کے گناہ کے کام نیکی کی روحانیت کو ختم کر دیتے ہیں، جو بھی برائی آتی یا کچھ ایسی تو وہ نیکی کی وہ لذت کما کو نہیں ملتی، اور اس کی روحانیت کو بھی پھر جو بندے کو نمازوں اور عبادات سے فوائد ملنے وہ پورے حاصل اس طرح نہیں ہوتے۔ یہ ایک اپنی جگہ نقصان تو ہے گناہوں کا۔ جی اچھا، کچھ لوگ ایسے افراد کو جو کسی گناہ میں مبتلا ہیں، وہ ساتھ نیکی کا بھی کوئی کام کر رہے ہیں، اب نماز پڑھ رہا ہے ایک آدمی، اچھا کوئی اور برائی اس میں پائی جا رہی ہے، چاہے وہ بزنس کے طور پر، ملازمت کے طور پر یا کچھ بھی، تو اس کو یہی ٹارگٹ کریں گے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو ساتھ یہ کر رہے ہیں، اب نماز پڑھتے ہیں تو ساتھ یہ کر رہے ہیں، اب ایسا نہ ہو کہ کوئی اسی کا نتیجہ اخذ کر کے لے یہ کہ نماز بھی چھوڑ دوں کہ مجھے نماز کا ہی تانا دیا جا رہا ہے، اس کام سے تو مجھے روکا نہیں جا رہا۔ تو ہونا کیا چاہیے، امر بالمعروف والا کام، ایک تو کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے وہ تو کر رہا ہے، اس کو اس برائی سے روکنا چاہیے، نہ کہ نماز کو ہی ٹارگٹ کرتے رہیں۔ اچھا یہ صرف ایک نہیں، کئی چیزوں پہ، جمیل صاحب داڑھی کسی نے رکھی ہوئی ہے، ماشاءاللہ داڑھی رکھنی چاہیے، اور اب اگر داڑھی والے سے کوئی غلطی ہوتی وہ آپ نے تو داڑھی رکھی ہوئی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب کیا وہ بغیر لائسنس کے گاڑی روڈ پہ لا ہی نہیں سکتا، یا اس نے کوئی ایسی اس نے غلطی کی ہے، قانونی کوئی غلطی کر لی ہے، اب کچھ بھی غلطی کر لی ہے تو اس کو کیا داڑھی کا ہم تانا دیں گے؟ تو بغیر داڑھی والے اگر سارے وہ کام کر رہے ہوں
تو کہیں نہ ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں کہ یار داڑھی رکھی ہوئی ہے اس وجہ سے مجھے جگہ جگہ ذلیل کر دیا جاتا ہے، میری سر پہ ٹوپی یا امامہ پہننے کی عادت ہے، مجھے جگہ جگہ ذلیل کر دے۔ تو نیکی کی چیزوں کو یوں ٹارگٹ کر کے کسی کو روکنا یا کسی کو کچھ کہنا، کیا کہتے ہیں آپ؟ عمومی طور پہ لوگوں کا جو انداز ہے، جس انداز سے جیسے آپ نے سوال میں تشریحات کی ہیں، تو اس میں نتیجہ یہی نکلتا ہے، چونکہ نفس امارہ جو ہے وہ اولاً تو برائی کی طرف وہ فل اس کی فورس ہوتی ہے، ترغیب ہوتی ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ امارہ کہتے ہی اس اعتبار سے ہیں، امارہ امر سے ہے، امر مطلب حکم، تو وہ برائی کا حکم دینے والی ایک چیز ایک انسان کے اندر تو پائی جا رہی ہے۔ اب وہ اس کی وجہ سے گناہ کی طرف رغبت رکھا ہوا ہے، اور اب کچھ کبھی آدمی کو نفس لوامہ بھی ہوتا ہے جو آدمی کو ملامت کرتا ہے کہ یار یہ کام ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے، پھر آدمی کو ایک نفس مطمئنہ ہوتا ہے جو اس کو نیکی کی رغبت دلاتا ہے، تو آدمی کی ملی جلی کیفیت ہوتی ہیں۔ تو اب کبھی وہ گناہ کی طرف راغب ہو گیا، اور پھر جب کبھی اذان کی آواز آئی تو دل نے نماز کی طرف اس کو رغبت کیا، اب وہ بمشکل اپنے کام کاج، اپنے دوست احباب، کسی بھی طرح سے پھر وہ نماز کی طرف بھی جا رہا ہے۔ صحیح۔ تو اب یہ نماز کی طرف اٹھنے والا جو قدم ہے اس کا، یہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ کتنے دوستوں کے جھمیلے سے اٹھ کر یہ نماز کی طرف جا رہا ہے۔ تو ایک طرح سے نماز کی طرف جانا ایک مشکل کام تھا، لیکن اس نے اس مشکل کام کو کیا ہے۔ تو یہ ایک حوصلے والی چیز ہوتی ہے۔ اس معاشرے میں داڑھی رکھنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ داڑھی نہ رکھنا تو ایک آسان کام ہے کہ آپ کو ایک گھر کے اندر اگر 5 افراد مرد ہیں تو ان مردوں میں شاید کسی ایک کے چہرے پر داڑھی سجی ہو، ورنہ بالعموم اگر ہم دیکھیں تو کئی گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں کسی بھی مرد کے چہرے پہ داڑھی نہیں سجی ہوتی۔ تو اب ایک آدمی نے ہمت کر کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حکم شرع پہ عمل کرتے ہوئے کہ داڑھی رکھنا کیا حکم ہے، اور اس نے اس واجب حکم پر عمل کرتے ہوئے داڑھی سجا لی۔ اب نفس کی شامت یہ ہے کہ کچھ برائیاں ہیں جو پھر بھی ہو رہی ہیں، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ طعنہ ماریں کہ تم داڑھی رکھ کر بھی ایسا کر رہے ہو، تم نماز پڑھتے ہو یہ کام کر رہے ہو۔ اب انسانی کیفیت ہے کہ اگر کسی چیز کا انسان پہ غلبہ ہوتا ہے نا، تو بسا اوقات جو غالب شے ہوتی ہے آدمی اس سے جان نہیں چھڑا رہا ہوتا، جو اس کے مقابلے میں جس چیز کی عادت کم ہوتی ہے وہ چھڑ جاتی۔ اور یہ جو آپ نے مثال دی نماز کی یا داڑھی کی ہم مثال دے رہے ہیں، مقصد میرا کہ نیکی کے کام کو ٹارگٹ کر لینا، اب وہ ٹوپی بھی ہو سکتی ہے، امامہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک بکثرت تعداد لوگوں کی جو محافل کا اہتمام کرتے ہیں، اب ان کو یوں ہی اگر صرف یہی تانا دیں کہ محفل تو آپ بڑے ذوق شوق سے کر رہے ہیں، آپ اس کی جگہ یہ کام نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنا نماز کی طرف نہیں آ رہے، آپ یہ دیگر چیز کی طرف، یا کوئی اور خرابی اس کی اولاد میں یا کسی میں، تو ادھر محفل ادھر وہ چیز مد مقابل رکھ دینا۔ تو یہ ناظرین کرام یہ ہماری عادتوں میں شامل ہے، تو اس کو نکالنا چاہیے۔ آپ وہ بھی غلطی کر سکتا ہے انسان، اور اس کو آپ آسان انداز سے سمجھائیں۔ جمیل صاحب، وہ کتنی پیاری حدیث ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب عرض کی گئی کہ فلاں شخص نماز بھی پڑھتا ہے چوری بھی کرتا ہے، یعنی نمازی ہے لیکن ساتھ ایک عمل چوری والا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز ایک دن اسے چوری سے روک دے گی۔ اور وہ آیت مبارکہ بھی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیا فرماتے ہیں اس آیت پر؟ بے شک جو نماز ہے وہ برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو جب آدمی کوئی نماز پڑھ رہا ہے نا، تو اس کی نماز انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ ذوق شوق سے نماز پڑھے گا، تو نماز کا اپنا ایک تقاضا ہے کہ آدمی پاک صاف رہے، اپنا ایک تقاضا ہے کہ وہ گناہوں سے، بہت سارے گناہوں سے وہ اپنے آپ کو انسان بچانا شروع کر دیتا ہے۔ نماز انسان کو گناہ سے روکتی ہے۔ تو اب یہ کہ بہت سارے گناہ سے وہ انسان جو نمازی ہے وہ بچا ہوا ہے، وہ بہت سارے وہ گناہ جن سے ایک بے نمازی نہیں بچ پاتا، لیکن یہ نمازی بچا ہوا ہے۔ بہت سارے ایسے گناہ جو داڑھی نہ رکھنے والا جن گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایک داڑھی رکھنے والا شخص بہت سارے ان گناہوں سے بچا ہوا ہوتا ہے۔ تو نیکیاں جو ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں، برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔
تو ہمیں کسی بھی آدمی کو سمجھانا ہو تو سمجھانے کا یہ انداز نہیں ہونا چاہیے کہ داڑھی رکھ کر ایسا کر رہے ہو. تو اگلا آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر میں داڑھی نہ رکھوں تو کیا یہ کر سکتا ہوں؟ تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ نہیں، پھر بھی نہیں کر سکتے. بھئی ایک آدمی دھوکہ دے رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، اب آپ یہ کہیں گے داڑھی رکھ کر آپ ملاوٹ کر رہے ہو، تو اب اس کی طرف سے اگر یہ جواب آئے کہ اگر میں داڑھی منڈا دوں تو کیا میں ملاوٹ کر سکتا ہوں، تو جواب یہی ہوگا کہ تب بھی نہیں کر سکتے. تو مطلب یہ ہے کہ ملاوٹ کرنا، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، ٹریفک قوانین کی پابندی نہ کرنا، اس کا تعلق داڑھی والے، بغیر داڑھی والے کسی ایک کے ساتھ خاص نہیں ہے. جو بھی روڈ پر گاڑی آ گئی، آئے گا تو فور قوانین ویل، سب ٹو ویل، جو بھی آگے، سب پہ قانون لاگو ہوں گے. اس میں ہر ڈرائیور برابر ہے کہ اس کو قانون کی پاسداری کرنی ہے. ہر مسلمان برابر ہے کہ اسے جھوٹ سے بچنا ہے، ملاوٹ سے، دھوکے سے بچنا ہے، اسے معاشرتی برائیوں سے بچنا ہے، اور جو شرعی اعتبار سے جو برائیاں ہیں، گناہ ہیں، ان سے بچنا ہے. تو اس میں صرف نیک آدمی ہی بچتا رہے، باقی جو بے نمازی ہے وہ نہ بچے، اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہوگا. بلکہ خود یہ اعتراض کرنے والا بھی یہی کہے گا بھئی یہ تو چیز غلط ہے، اس غلطی سے تو مجھے بھی بچنا چاہیے، آپ کو بھی بچنا چاہیے. لیکن اس میں تو ایک اور پلس سوچنا چاہیے کہ اس میں تو یہ پلس اچھی چیز بھی ہے موجود. یہ برائی اپنی جگہ ہے، جو بھی غلط ہوا، قانونی غلطی ہوئی یا شرعی طور پر غلطی ہوئی، لیکن یہ ساتھ ساتھ اس میں تو یہ اچھی چیز ہے نہ کہ یہ اسی کو ٹارگٹ کر کے آدمی نیکی کے کاموں سے دور کرنے والا بن جائے. تو بہرحال یہ اچھی عادت نہیں ہے کسی کو اس طرح کے تانے دینا کہ وہ ہمارے تانے سن کر نیکی کے کاموں سے ہی دور ہو جائے. مزید سوال. صاحب کی خدمت میں ایک سوال ہے کہ اگر پلین کریش میں کسی کی باڈی نہ ملے تو کیا اس کی نماز جنازہ ہوگی یا اس کا کیا حکم ہوگا نماز جنازہ کے لیے؟ مہربانی جواب عطا فرما دیں. اللہ عافیت عطا فرمائے اور حادثاتی موت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، بچائے. جی جمیل صاحب، اگر اس طرح کا کوئی حادثہ ہو جائے اور ہوائی جہاز کریش ہو جائے تو بعض اوقات باڈی ملتی، بعض اوقات نہیں ملتی. اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں تو حالیہ ہی ایک واقعہ جو ہوا ہے، اور ایک کارگو جہاز جس کے سمندر میں ہی جا گرا ظاہر ہے. اب سمندر میں گرا تو وہ تو اس کے خود پیس ہو چکے ہیں، تو باڈی کے تو بظاہر کوئی تصورات بھی نہیں ہوں گے کہ وہ کس طرح یہ چیز جو ہے وہ مل جائے. اتنا بڑا جہاز ہے، اس کے بھی پیس مل رہے ہیں. اور تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ اچھا چلیں یہ جہاز کا سوال ہے، اس کے علاوہ بھی کہیں ہو تو میت ہو ہی ایسی کیفیت میں گئی تو پھر کیا حکم ہے؟ نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، یعنی جو شرائط کے لیں، تو ان کے اندر یہ بات ضروری ہے کہ میت نماز جنازہ پڑھنے والوں کے سامنے موجود ہو، یعنی میت کا وجود میت ہو، کا وجود، ہاں، جسم کا موجود ہونا ضروری ہے. اب اس کے اندر کچھ تفصیل ہے. ٹھیک. یعنی مکمل میت ہو، جیسے کہ عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ مکمل لاش ہی میت جنازے میں رکھی ہوتی ہے، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جسم کٹ گیا کسی بھی وجہ سے، اس کے ٹکڑے ہو گئے. تو اگر جسم کے ٹکڑے ہو گئے تو پھر اگر جسم کا اکثر حصہ موجود ہے تو اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. بالفرض سر نہیں ہے اور بقیہ جسم موجود ہے تو اس بغیر سر والے جسم میت کی بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. اور اگر آدھا جسم موجود ہے لیکن ساتھ میں سر بھی موجود ہے، تو آدھا جسم اگر سر کے ساتھ ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. اور اگر آدھا جسم ملا، مثلا سر کٹا ہوا ہے، دھڑ ٹانگیں الگ ہو چکی ہیں، صرف ہاتھ اور یہ باڈی ہے اور سر نہیں ہے، تو اب اس باڈی کی جو آدھے یا آدھے سے کم رہ گئی اور سر بھی نہیں ہے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. نماز جنازہ ہونے کے لیے یا تو پورا جسم میت کا ہو یا اکثر جسم موجود ہو. اب اس میں سر ہونا ضروری نہیں ہے، اور اگر آدھا جسم موجود ہے اور اس کے ساتھ سر ہے تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اور اگر آدھا جسم ہے اور سر اس کے اندر شامل نہیں ہے تو پھر اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی. تو بہرحال یہ تو معاملہ کسی بھی مسلمان کے ساتھ ایسا اگر کوئی حادثہ پیش آیا جس میں ٹرین کا حادثہ بھی ہو سکتا ہے، ایروپلین کا بھی حادثہ ہو سکتا ہے، بس اوقات
کا کسی ایک میجر ایکسیڈنٹ کی وجہ سے جسم کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، بس اوقات وہ نہیں مل پا رہے یہ ہوتے. بھی، اور ابھی جو کئی اس طرح کے مارکیٹوں میں جلنے کے واقعات، آگ کے واقعات، وہ چاہے کسی عمارت میں، بلڈنگ میں، مارکیٹوں میں، اور کچھ ہی عرصہ پہلا جو شہر کراچی میں گل پلازا کے اندر، اور اسی طرح اور کئی مقامات پہ ایسی شہادتیں بھی بعض اوقات ہوتی ہیں. جل کر ظاہر ہے وہ بھی شہید ہی ہے کہ جو آگ سے جل کر دنیا سے گیا. اور جہاز بھی جب کریش ہوتے ہیں تو عموماً آگ ہی لگتی ہے، اور یہ بھی جلنے والی اسی کیفیت میں آ جاتے ہیں. تو اب وہ دیکھیں نا، کچھ ہڈیاں ملیں، یعنی باقیات تو مل گئے لیکن اس صورت میں ملے، نہ کوئی چہرے کی پہچان، نہ کچھ، اس طرح بھی ساری صورتحال. تو اب جو یعنی گوشت جل چکا ہے، ہڈیاں رہ گئیں، جو بقیہ جسم راکھ ہو چکا ہے، تو اس کنڈیشن میں نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی. تو اب اس کنڈیشن میں نماز جنازہ نہ پڑھنے پر کسی بھی قسم کا کوئی سوال ذہن میں یوں اعتراض نہ ہو کہ اس کی جنازہ کیوں نہیں پڑھ سکتے. نماز جنازہ بھی ایک خاص قسم کی عبادت ہے، اور مسلمان میت کی جو ایک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کا ایک انداز ہے، اس کی شرائط ہیں. اگر وہ شرائط پائے جائیں گے تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور اگر وہ شرائط نہیں پائے جا رہے تو دعائیں مغفرت سے کس نے روکا ہے؟ اور یہ دعائیں مغفرت کی جائے. کا آخرت کا سلسلہ منقطع تھوڑی ہو گیا، کسی کا میت ملی نہیں. جی جب ہم بات کر رہے ہیں سمندر کے اندر ہی بہہ گیا کوئی، ٹھیک ہے، کوئی کسی طرح میت ملی ہی نہیں. المختصر یہ کہ وہ کہاں ہے، کس طرح ہے. تو آخرت، دعا، اصالِ ثواب، یہ سلسلہ منقطع ہوگا کیا؟ یہ سلسلہ تو کنٹینیو یہ تو ہوگا، کنٹینیو ہوگا، جاری یہ رہ رکھنا ہی. سکتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ نماز جنازہ ہوگی پھر اصالہ ثواب کے سارے کام شروع ہوں گے. کسی آدمی کا انتقال یقینی طور پہ معلوم ہو چکا ہے کہ انتقال ہو گیا ہے، اور کوئی اب اس کے لاش کے حوالے سے کوئی دستیابی نہیں ہو پا رہی، تو اصالہ ثواب ضرور کریں، دعائے مغفرت میں یاد رکھیں. اور نماز جنازہ جو ہے اس کے لیے میت کا سامنے ہونا ضروری ہے، جو تفصیل آپ کو بیان کی ہے. اور اگر لاش نہیں ملی تو آپ اجتماعی طور پہ کسی بھی جگہ پر، گھر میں، خاندان میں، مسجد کے اندر، کسی بھی فورم پر اجتماعی طور پہ بھی دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے، لیکن نماز جنازہ غائبانہ طور پہ نہیں پڑھی جائے گی. ٹھیک جی، مزید سوال. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، چھوٹا بچہ پہلی صف میں ہے، اس کو پچھلی صف میں بھیجنا کیسا؟ چھوٹا بچہ ہے اور پہلی صف میں ہی آ گیا. اب چھوٹا بچہ اگر بالکل ہی نادان قسم کا ہے، جیسے ہمارے یہاں پہ بعض لوگ اپنے ساتھ چھوٹے بچوں میں 4-5 سال کے بچے کو لے کر آ جاتے ہیں. اب وہ 4-5 سال کا بچہ صف میں کھڑے ہونے کے بعد کیا کیا حرکتیں کر رہا ہوتا ہے، تو جو نماز پڑھ رہے ہیں ان نمازیوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا بچہ نماز میں اس کو توجہ کہاں ہوتی ہے. وہ تو کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی اپنے جگہ چھوڑ کر آگے پیچھے گھومتا ہے، پھر آگے کھڑا ہو جاتا ہے. تو ایسا ناسمجھ بچہ جو نماز کو نماز نہ سمجھے، اس کے صف میں کھڑے ہونے کی وجہ سے صف منقطع ہو رہی ہوتی ہے. ادھر جو نمازی ہوگا اور ادھر جو نمازی ہوگا، بیچ میں بچہ کھڑا ہے. اس کا کھڑا ہونا ایسا ہی ہے جیسے کہ دو شخصوں کے درمیان ایک گیپ آ گیا، فاصلہ آ گیا، اور صف میں کندھے سے کندھا مس کیا ہوا ہو، نمازی سے مل کر کھڑا ہو. یہ جماعت کے واجبات میں سے یہ اتصال صف ہے. صفیں آپس میں ملی ہوں، نمازی آپس میں ایک دوسرے سے ملا ہوا ہو. ایسا بھی نہ ہو کہ اذیت ہو رہی ہو، اتنا گیپ بھی نہ ہو کہ بیچ میں فاصلہ آ رہا ہو. تو اس لیے ایسے چھوٹے نابالغ بچے جو نہ سمجھ ہوں، ان کو نہ اگلی صف میں کھڑا کریں گے نہ پچھلی، بلکہ ایسے بچوں کو بالکل پیچھے ہی رکھا جائے، یا مسجد کے کونے والی جو حصہ ہوتا ہے جہاں عام طور پہ صفیں بنتے بنتے وہاں تک نہیں پہنچتی، تو اس جگہ وہ کھڑا ہو جائے. لیکن اگر نابالغ بچہ سمجھدار ہے، چھوٹا بچہ ہے، نماز کو نماز سمجھتا ہے، اور باقاعدہ رکوع سجود کرنے میں ایک بڑے آدمی کی طرح وہ باقاعدہ کرتا ہے دل جمی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، ابھی وہ بالغ نہیں ہوا، 10-12 سال کا ہے اور سمجھداری کے انداز سے نماز پڑھ رہا ہے، تو ظاہراً کوئی ایسی شرارتیں یا مسجد کے تقدس کے خلاف بھی کوئی عمل نہیں کر رہا. تو اب ایسا بچہ اگر اگلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہو، تو بعد میں آنے والی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس بچے کو نماز کے دوران پیچھے کر دے اور خود اس کی جگہ کھڑا ہو. اب یہ بچہ جو کھڑا ہو چکا ہے، اب یہ اس بچے کا حق ہو گیا کہ اس مقام پر کھڑے ہو کر وہ نماز مکمل کرے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جب صف بنائی جا رہی ہو اور ایک ہی بچہ ہے، تو وہ ایک بچہ صف کے
پہلی صف میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن اگر بکثرت بچے ہیں اور سمجھدار بچے ہیں تو پھر ان کو نماز کے آغاز میں، نماز شروع ہونے سے پہلے جب صف بن رہی ہوتی ہے تو پیار محبت کے ساتھ ان بچوں کو پیچھے کی طرف جانے کا کہہ دیا جائے، اور جو بالغ افراد ہیں وہ اگلی صفوں کو پہلے مکمل کریں۔ ٹھیک، مزید سوال؟ میرا نام زین علی ہے، اور میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے، اگر ہم آن لائن وغیرہ پہ، جس طرح پلیٹ فارم پہ، سوشل میڈیا وغیرہ پہ اگر ہم کوئی فنڈس وغیرہ جمع کرتے ہیں کسی کے کاروبار کے لیے یا کسی بھی جو ہے کسی کی ڈونیشن وغیرہ کے لیے، اگر ہم اس کو کسی اور بعد میں مقصد کے لیے جو ہے استعمال کرنا چاہیں تو کیا ہم کسی اور مقصد میں استعمال کر سکتے ہیں؟ اچھا، سوال میں ابہام تو کافی ہے کہ یہ ڈونیشن کرتے ہیں، کوئی فنڈ کرتے ہیں، کسی کے کاروبار کے لیے کرتے ہیں، تو چلیں ہم ایک جنرل مسئلہ ہم عرض کر دیں گے اس کے حوالے سے۔ خاص تو جو یہ کیفیت ہے تو ان کو دارالتہ سنت ہی جانا چاہیے اور اس میں وہیں پوچھنا چاہیے، لیکن ایک نارمل ہم بات کریں کہ اگر کوئی مارکیٹ میں کسی نے یا آن لائن ہی کسی نے کوئی چیزیں پرپز لکھ کر اور فنڈ اکٹھا کیا تو وہ کس مد میں خرچ کرنا ہوگا؟ اب دیکھیں، جو فنڈ لینے کے جو مقاصد شو کیے جا رہے ہوں گے نا ویب سائٹ پر یا جو بھی ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے، اس پر جو مقاصد لکھے ہوں گے کہ ان مقاصد کے لیے ہمیں آپ فنڈ دیں، ہم ان ضروریات میں خرچ کریں گے، تو دینے والا انہی مقاصد کو سامنے رکھ کر انہیں رقم ڈونیٹ کرے گا۔ اب اس میں اگر کسی کی مدد کرنے کا ذکر کیا گیا ہے کہ فلاں شخص اسی آزمائش میں ہے، ہم اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اس کو وہ کاروباری اعتبار سے بالکل زیرو پہ آ چکا ہے، اب ہمیں اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ سے کاروبار بحال کر سکے، اپنے گھر والوں کے لیے جو کفالت کر رہا تھا وہ سلسلہ دوبارہ شروع کر سکے، تو اب ایسے موقع پر جس مقصد کے لیے آپ نے رقم لی ہے اس مقصد کے مطابق ہی اس جمع شدہ رقم کو خرچ کیا جائے گا۔ جس خاص مریض کے لیے فنڈ کیا گیا تو خاص اسی مریض کو ہی وہ سارا فنڈ دینا ہوگا، اور اگر مختلف مریضوں کے لیے فنڈ کیا گیا کہ یہاں مریضوں کو مختلف طریقے سے ان کی معاونت کی جاتی ہے، تو اب وہ سلسلہ مریضوں کی معاونت ہی میں خرچ ہوگا، کسی اور کام میں خرچ نہیں ہوگا۔ اب مثلاً ایسا نہیں ہوگا کہ مریضوں کے لیے یا کسی کے غریب شخص کی کو کاروبار دلانے کے لیے کوئی ایسا فنڈ کیا گیا، اب آیا عید تہوار کا موقع تو وہاں پہ ہم لوگوں میں عیدیاں بانٹنا شروع کر دیں، 12ویں شریف کا موقع آیا تو اس فنڈ سے چراغاں کرنا شروع کر دیں۔ جس مقصد کے لیے لیا گیا ہے ایون کہ مسجد تعمیر کرنا یا مسجد کے اندر ہی آپ گئے، اب اس کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ جو فنڈ آپ کو جس مقصد کے لیے دیا گیا، جو آپ نے جس مقصد کو شو کر کے طلب کیا ہے، تو اب آپ اسی مقصد میں خرچ کرنے کے لیے امین ہو گئے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جس مقصد میں کے لیے رقم لی ہے اسی مقصد پر اس کو خرچ کریں۔ اب آگے پیچھے اپنے طور پہ آپ کوئی ضروریات فرض کر لیں گے کہ چلے اتنا کر لیا، اب یہ رقم بچ گئی، ہم اس کو اس کام میں خرچ کر دیتے ہیں، بھلے وہ نیکی کا کام ہو، لیکن چونکہ دینے والوں کی طرف سے اس کام میں اجازت نہیں دی گئی تو آپ اس رقم کو دوسرے کسی کام میں خرچ نہیں کر سکتے۔ پھر میرا مشورہ یہی ہے جو شفیق صاحب نے بھی کہا کہ اس طرح کے کام کرنے والوں کو چندے کے بارے میں جو بہت شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہیے، وہ عمومی طور پہ یہ رہنمائی حاصل کیے بغیر ایک جذبہ، ایک مسلمانوں کی مدد کا جذبہ، وہ اس جذبے کے تحت یہ کام شروع تو کر دیتے ہیں، لیکن اس کام کے اندر باریکیاں کتنی ہیں، اس کے اندر کن کن کاموں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک نیکی کے لیے ہم نے رقم طلب کی، دوسری نیکی کے کام میں اگر ہم لگا رہے ہیں اس کی اجازت ہم نے لی نہیں تھی تو یہ پھر جائز نہیں ہوگا۔ بظاہر کہیں گے ہم کون سا گناہ میں خرچ کر رہے ہیں، ہم بھی تو نیکی کے کام میں خرچ کر رہے ہیں، لیکن آپ بلا اجازت کر رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ عمل ناجائز ہوگا۔ بعض صورتیں خلاف مدات، خلاف مقصد آپ رقم کو خرچ کریں گے تو اس میں تاوان کی صورتیں بھی لازم ہو جاتی ہیں۔ تو بظاہر ڈونیشن جمع کر کے مسلمانوں کی مدد کے لیے آپ جو اس طرح رقم جمع کرتے ہیں مسلمانوں سے، تو وہ ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے، لیکن نیکی کے کام میں ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اس میں کسی قسم کا گناہ کا کوئی پہلو شامل نہ ہو، ورنہ پھر یہ نیکی اور گناہ یہ دونوں مل کر اب آپ کہیں کہ ہمیں ثواب ملے تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نیکی کا پہلو جو تھا اتنا آپ کو ثواب مل گیا، لیکن بسا اوقات
گناہ کی گناہ طرف کے اندر انسان زیادہ پڑ جاتا اچھا، یہ جو ہم چندے کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ ہمارے ناظرین تو اکثر یا کہیں کہ ایک تعداد یہ سمجھے کہ یہ مسجد والوں کا چندہ، مدرسے والوں کا چندہ، دعوت اسلامی کو دیا تو چندہ، مارکیٹ میں کیا تو چندہ نہیں، پھر وہ کچھ اور ہے، اس کو ڈونیشن کہہ لیں، اس کو فنڈز کہہ لیں۔ تو یہ سارے احکامات میرے محترم ناظرین کرام، یہ چندے کے ہی احکامات ہیں۔ مارکیٹ والوں نے، ہاں یہ ضرور ہے کہ مارکیٹ میں اگر کچھ لوگ ایسا کرنا چاہتے ہیں، بلکہ سوشل ویلفیئر کے طور پر کئی لوگوں نے نا آپس میں گروپس بنائے ہوئے ہیں، اور اب تو ایسی ایپلیکیشن یا ایسے گروپس ہیں، کوئی اپنی نیڈ شیئر کر رہا ہے، حاجت شیئر کر رہا ہے، دوسرے ڈونیشن دینے والے بھی کچھ نہ کچھ کہ اس کی ضرورت کو پورا کرنے والے، تو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اس طرح کے ویلفیئر سسٹم، نظام بنائے ہوئے ہیں۔ تو اس میں بھی بہت زیادہ دینی شرعی مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ سامنے والا آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہے تو پھر زکوٰۃ کے طور پر اسے استعمال کرنا، نفلی طور پر ایسے ہی عام ہی ڈونیشن فنڈز دے رہا ہے تو اس طور پر، پھر آپ کی ویلفیئر میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ آپ نے کیا مارکیٹ میں صرف کاروباری مد کا لیا ہوا ہے کہ کسی کا قرضہ ہے، کاروبار ٹھپ ہو جائے تو اس کو اٹھانا، تو یہ ایک الگ ہے، علاج معالجہ ہے تو الگ ہے، شادیاں کرانا الگ ہے، اچانک انتقال ہو گیا مارکیٹ میں کسی کا، اب لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اس کے بچے ہیں، آپ وہاں پہ ان کی مدد کر دو، بیوہ کی مدد کر دو، یتیموں کی مدد کر دو۔ نیکی کے کام ہیں یہ، لیکن جو آپ نے فنڈ لیا ہے وہ کس مد میں لیا ہے، اس کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ پھر جبھی آپ کو یہ اجر ملے گا، ثواب ملے گا، ورنہ بعض کا صورتیں بن جاتی ہیں، لیکن اس میں تبھی ہے کہ اس کی اجازت سے، جس سے آپ نے لیا ہوا ہے فنڈ، آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے اس کی اجازت سے۔ اب اگر 50 بندوں سے لیا ہے تو 50 کی اجازت درکار ہوگی، 2 بندوں سے لیا ہے تو 2 افراد کی اجازت درکار ہوگی۔ باقی آپ نمبر یہ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، نمبر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو اس نمبر پر آپ ضرور رابطہ کیجئے۔ دن میں 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک یہ اوقات کار ہیں، اور ان اوقات کار میں آپ یہاں پر رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ جی مزید میرا سوال یہ ہے کہ نماز کی حالت میں اگر فون آ جائے تو کال کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ برائے کرم ارشاد فرما دیجیے۔ جی جمیل صاحب، کال آ جائے، اچھا انہوں نے ریسیو کرنے کا نہیں کہا، کاٹ دینے کا کہا ہے، تو اس کو کٹ کر دیں، ختم کر دیں، کیا ہے؟ نماز میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آ گیا تو اب نماز ہی کی طرف متوجہ ہو۔ اب جو کال آ رہی ہے تو کال کو آپ ڈسکنیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب عام طور پہ ہوتا ہے کہ موبائل اگر کسی کی سامنے کی جیب میں ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ موبائل کی رنگ ٹون آف کرنے کے لیے جو پاور آف کا بٹن ہوتا ہے اس کو دبا دیں سے بھی وہ رنگ ٹون آف ہو جاتی ہے، یا بازو کا سائڈ جیب میں ہے تو ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ بٹن کس طرف ہے۔ تو عمل قلیل کے ذریعے سے آدمی موبائل کی رنگ ٹون کو آف کر سکتا ہے۔ جب نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر آدمی دیکھ لے کہ کوئی کس نے رابطہ کرنا چاہا ہے، تو یہ اب نماز کے دوران ریسیو کال نہیں کر سکتے۔ جی مزید سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ فرض غسل چھوڑ کے تیمم کر سکتے ہیں؟ جی، فرض غسل چھوڑ رہے ہیں، تیمم کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، غسل جب فرض ہو جائے تو اس صورت میں غسل کرنا ہی ضروری ہے، جب تک کہ فرض غسل ادا کرنے میں کوئی ایسی دشواری نہ ہو، مثلا پانی ہی دستیاب نہ ہو، آدمی ایسے مقام پر ہے کہ جہاں اسے پانی نہیں مل رہا، مثلا ایسی جگہ ہے کہ چاروں طرف 1-1 میل کے فاصلے پر اسے پانی میسر نہیں آ رہا، اور عمومی طور پہ یہ والی کنڈیشن سفر میں ہو سکتی ہے کہ آدمی سفر میں ایسے مقام پر ہے کہ دور دور تک کوئی پانی کا نام و نشان نہیں ہے، اور اس پہ غسل بھی فرض ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، اور آگے جہاں منزل تک پہنچے گا اس دوران نماز بھی قضا ہونے کا اندیشہ ہے، تو پھر آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ پانی نہ ملنے کی صورت، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ پانی غسل کرنے والے کو نقصان دہ ثابت ہو، مثلا پانی بھی موجود ہے لیکن سخت سردی ہے اور پانی گرم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، پانی کا استعمال کرنے کے بعد اس کی جو بیماری ہے وہ بیماری بڑھ جائے گی، اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ غسل کر لینے کے بعد یہ اپنے جسم میں گرماہٹ کے لیے کوئی کمبل اور اس طرح کی چیز اوڑھ لے، کوئی ایسی کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ غسل کر لے اور اس کی بیماری نہ بڑھے، بلکہ خدشہ یہ ہے کہ غسل کر لے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی۔ تو اب ایسی صورت میں آدمی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یعنی یہ مطلقاً آپشن نہیں ہے کہ جب دل کرے کہ غسل فرض ہو گیا اب کہ
پانی نہ استعمال کرے اور کہے کہ میں تیمم کر لوں، یوں آپشن نہیں ہے یا اس کے اوپر وہ نہیں ہے جب تک کوئی ایسا عذر نہ ہو کہ جو تیمم کی طرف اس کو لے جائے۔ جی جی جی، تو اب اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ پانی موجود ہے لیکن پانی کا استعمال اس کی بیماری کو بڑھا دے گا، نقصان دہ یعنی ہاں نقصان دہ ثابت ہوگا، تو اس کو اس کا تجربہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں پھر یہ تیمم کی طرف جا سکتا ہے، یا دوسری صورت یہ کہ ایسے مقام پر ہے کہ جہاں دور دور تک پانی نہیں ہے تو اب یہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، اور جو نماز تیمم کر کے پڑھی جاتی ہے اس کا بعد میں اعادہ کرنا، دوبارہ سے اس کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن جب غسل فرض ہو چکا، جب یہ پانی پہ قادر ہوگا، نہانا ممکن ہو جائے یا پانی جب نہیں مل رہا تھا اب یہ پانی اس کو مل چکا ہے، تو اب اس کو آئندہ جو نمازیں پڑھنی ہوں گی وہ غسل کر کے ہی ادا کرنی ہوں گی۔ جیسے ہمارے علاقوں میں کئی جگہوں پہ پانی نہیں آ رہا ہوتا، تو اب ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اب جن علاقوں میں پانی نہیں آ رہا، مطلب نل کا کھولا پانی نہیں آ رہا، ٹینک بھی خالی ہے، یا لوگ بہت کم استعمال کے لیے کچھ بھروا لیتے ہیں یا بھر لیتے ہیں، اس حوالے سے بھی آپ بتا دیں کیا کرتے ہیں لوگ جہاں پہ؟ دیکھیں کراچی شہر میں کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پانی کی بڑی شارٹیج ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کراچی کے کئی علاقوں کے بارے میں سن رہے ہیں، نیو کراچی میں بھی نہیں ہے، تو کورنگی میں نہیں ہے، فلاں جگہ نہیں ہے، تو یعنی جو بڑے بڑے ایریاز ہوتے ہیں تو اب وہاں پہ کہ پانی نہیں ہے۔ اب پانی کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، بعض کا پیچھے سے ہی نہیں آ رہا پانی، یا کہیں پائپ لائن پھٹ گئے تو وہ لوگ پھر متاثر ہو جاتے ہیں، تو یوں نہیں ہے کہ ایک ایک میل پر پانی نہیں ہے، اس کے محلے میں یا اس کے گھر میں اس طرح پانی نہیں ہے، تو اب کیا کریں؟ اس صورت میں اس کو غسل ہی کرنا ہوگا، اور غسل کے لیے پانی ہی کی تلاش یا طلب رکھنی ہوگی۔ اب اس کی صورت یہ ہے کہ عام طور پہ اگر گورنمنٹ سطح پر جو پانی کی لائنیں ہیں ان میں اگر پانی نہ آنے کی کوئی بھی وجہ بنتی ہو تو اس وقت ایک بڑی تعداد ہے جو پانی کو باقاعدہ خرید کر استعمال کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو پانی خریدنا ہوگا، یا آپ کو آپ کے گھر میں ختم ہو چکا ہے تو برابر والے گھر میں ہو تو وہاں سے پانی کو آپ غسل کے لیے لیں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ میرے گھر میں میری گلی میں اگر پانی ختم ہو گیا اور اب کسی کو غسل کرنا ہے تو وہ کہے کہ میں تیمم کر لوں، یوں تیمم کی اجازت نہیں ملے گی۔ بہت سارے آپ کے علاقے میں ہی ایسے پوائنٹ آپ کو مل جائیں گے جہاں سے باقاعدہ کین بھر کر خرید کر بھی آپ پانی حاصل کر سکتے ہیں، تو جب پانی آپ کو میسر ہو تو پھر اس صورت میں غسل ہی کرنا ہوگا، تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور صورت ہم اگر کر لیں کہ نماز کے لیے وقت اتنا نہیں ہے کہ غسل کر سکے انسان، اسے ہے تو غسل ہی کرنا، لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ غسل کر کے نماز پڑھ سکے، یا پھر نماز قضا ہو جائے گی، یا غسل ترک کرتا ہے اس کی جگہ وضو کرتا ہے یا تیمم کرتا ہے، تو نماز اس کو فرض نماز اپنے وقت میں پڑھ لے گا، تو کیا کرنا چاہیے؟ وضو یا تیمم یا غسل ہی کریں؟ تینوں میں کیا آپشن اختیار کرنا؟ جب نماز کا وقت اتنا شارٹ رہ گیا کہ یہ پانی تک رسائی حاصل کر کے غسل کر کے نماز اگر پڑھنا چاہے گا تو نماز کا وقت ہی نکل جائے گا، تو اس صورت میں یہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، بعد میں غسل کر کے اس نماز کا اعادہ کرے گا۔ غسل کر کے ادا کرنا ہوگا۔ جی ناظرین کرام، آپ نے یہ مسائل سنے ہیں، پروگرام دیکھا ہے، اللہ تعالی ہمارے علم میں برکتیں دے، علم نافع کی دولت عطا فرمائے۔ دارالہدایت سنت سے فون سروس کے ذریعے آپ یہاں پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے بھی آپ مسائل دینی شرعی مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دارالہدایت سنت کی ویب سائٹ پر آپ جا کر باقاعدہ دارالہدایت سنت کی اس ویب سائٹ پر ہزاروں فتاوی موجود ہیں، تو وہاں پر جا کر آپ یہ بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اپنے ان موضوعات پر آپ فتاوی جات کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے علم میں برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔